جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد بی بی مریم انہیں بستی والوں کی طرف لے کر آئیں تو لوگوں نے بی بی مریم پر طرح طرح کے الزام لگائے اور بی بی مریم کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے بی بی مریم کی گود میں کلام کرنے لگے اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے۔ یہ وہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی پیدائش کے بعد عطا کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ گود میں گفتگو کرنے کے بعد جب سب سے پہلے اپنی زبان سے گفتگو کی تو آپ نے اللہ کی ایسے الفاظ میں تمہید بیان کی کہ کسی کان نے اس سے پہلے کبھی بھی اس انداز میں بزرگی بیان کرتے ہوئے کسی کو نہ سنا تھا۔ جب آپ اپنی عمر کے 7ویں سال کو پہنچے تو آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ معلم آپ کو جو کچھ سکھاتے تو آپ فوراً یاد کر لیتے۔ بس ایک دن معلم نے آپ کو ابو جاد سکھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابو جاد کیا ہے؟ معلم نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو خود نہیں جانتا وہ مجھے کیا سکھائے گا؟ اس پر معلم کہنے لگا، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ بس عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور معلم کی جگہ پر بیٹھ گئے اور فرمایا، الف سے مراد اللہ کی نشانیاں اور نعمتیں ہیں اور با سے مراد باہ اللہ یعنی اللہ کا حسن و رونق ہے، اور جیم سے مراد جمال الہی اللہ کی خوبصورتی اور تر و تازگی ہے۔ استاد یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ ابو جاد کی وضاحت کرنے والے پہلے شخص عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حبیرہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بچپنے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری والدہ نے تمہارے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ تو وہ کہتا، ہاں ضرور بتاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ تمہاری والدہ نے فلاں چیز فلاں جگہ پر چھپائی ہے۔ تو وہ لڑکا ان سے اپنی ماں کی طرف چلا جاتا اور کہتا کہ مجھے دکھائیں وہ چیز جو آپ نے چھپا رکھی ہے۔ تو وہ اس سے کہتی کہ تمہیں کس نے خبر دی؟ بس وہ کہتا، عیسیٰ ابن مریم نے۔ ایک دن ایک شخص کا مال گم ہو گیا اور مال چرانے والے کا علم نہ ہو سکا۔ جب لوگ حقیقت واقعہ سے عاجز آ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے اور لنگڑے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ ان کے قریب آئے اور اندھے شخص کو کہا کہ اس اپاہج کو اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا، میں کیسے اس بات کی طاقت رکھتا ہوں؟ تو آپ نے کہا، کیوں نہیں رکھتے، جیسا کہ تو نے کیا اس گھر سے مال چراتے وقت۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس شخص نے مال چرانے کا اقرار کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں بہت بلند ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے مصر سے ایلیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بس آپ وہاں قیام پذیر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو انجیل کتاب دی گئی اور تورات کا علم دیا گیا، اور آپ کو مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا اور گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبریں دینا جیسے معجزے عطا کیے گئے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ہو بہو آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، اور اللہ اولاد سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔